آج ہے 17 جولائی اور آج ہے سوموار کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی غزہ پر ایک بار پھر شدید بمباری، ایران حماس ہائی الرٹ کر دیے گئے۔ اسرائیل پر جوابی حملوں کا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل کی غزہ پر تابڑ توڑ اور شدید بمباری سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد واقعات جاری ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ اپنے نقطۂ ابال تک تو نہیں پہنچ چکا۔ اسرائیلی طیاروں نے راکٹ داغے جانے کے جواب میں غزہ کی پٹی پر شدید بمباری کی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بمباری سے چند گھنٹے قبل اسی فلسطینی علاقے سے جنوبی اسرائیل کی طرف راکٹ داغے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق طیاروں نے غزہ میں ایک ہتھیار بنانے والی دکانیں اور حماس کے فوجی احاطے کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اس تبادلے سے پہلے اسرائیلی افواج کی جانب سے نابلس کے قصبے میں ایک حملہ کیا گیا تھا، جو سن 2005 میں فلسطینی حکام کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد مغربی کنارے میں سب سے مہلک حملہ تھا، جس میں 11 فلسطینی مارے گئے۔ ان مرنے والوں میں 6 عسکریت پسند، 5 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ 100 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوجی اسلامی جہاد کے ایک دہشت گرد دستے کو گرفتار کرنے کے لیے جنین میں داخل ہوئے۔ اس دستے پر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کے خلاف متعدد اور بڑے دہشت حملوں کی منصوبہ بندی اور ان کا انجام دینے میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اور مغربی کنارے میں گولہ باری کے تشدد میں سن 2022 سے لے کر اب تک قابل ذکر اضافہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں 151 فلسطینیوں کو ہلاک کیا، جو ریکارڈ کی گئی تعداد سے تقریباً دگنا ہے۔ اس دوران فلسطینی عسکریت پسندوں نے 31 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا۔ سن 2022 سے 2023 میں بھی فلسطینی جاں بازوں نے اسرائیلی فوجوں پر تقریباً 300 راؤنڈ گولیاں چلائیں۔ اس کے علاوہ 2021 سے مقابلہ کرے تو اس میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے، لیکن اسرائیلی حکام کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 31 زائد راؤنڈ چلیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملوں اور مغربی کناروں میں اسرائیلی فورسز کے چھاپوں اور گرفتاریوں میں اضافہ ہوا۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موذی چکر نے سیاستدانوں اور ماہرین کو اس تشویش میں مبتلا کر دیا کہ صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر ٹور وینزلینڈ نے اس بات کی مذمت کی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اشروں کے مسلسل تشدد، غیر قانونی بستیوں کی توسیع، غیر فعال مذاکرات، قبضہ کرنے کے بڑھتے واقعات کے بعد تنازع ایک بار پھر عروج پر پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ BBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کا سلسلہ ایک نازک موڑ پر ہے۔ خون کی ہولی کو روکنے کے لیے مضبوط سفارتی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں عسکریت پسند تنظیم اسلامی جہاد کے 3 کمانڈروں سمیت کم از کم 12 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی نے بتایا ہے کہ مرنے والوں میں 3 خواتین اور 3 بچے بھی شامل دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے حماس پر مزید حملہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اسلامک جہاد اپنے ایک بیان میں اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے لیے اظہار کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران غزہ پر مزید حملوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس میں ایک فیکٹر یہ ہوگا
کہ غزہ پٹی پر کنٹرول رکھنے والے تنظیم حماس اس معاملے میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کئی دنوں تک جاری رہنے والی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس آپریشن میں 40 اسرائیلی جنگی طیاروں ہیلی کاپٹروں نے غزہ میں صبح صادق سے قبل کئی محلوں میں شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے باعث رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کم از کم 2 کثیر المنزلہ رہائشی عمارتوں کے سامنے والے حصے بمباری کی وجہ سے منہدم ہوئے، جبکہ کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فضائیہ نے 3 عسکری پسندوں کو نشانہ بنانے والے کے علاوہ ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال ہونے 10 مقامات اور اسلامک جہاد کی 6 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسلامک جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 3 کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک حد تک اسرائیل کو تابڑ توڑ کارروائیوں کا نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل میں حالیہ راکٹ فائر کے پشت پناہی اسلامک جہاد والے تھے۔ ان میں سے کچھ کی ابتدا ایک فلسطینی بھوک ہڑتال کی اسرائیلی جیل میں موت سے ہوئی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین بناغزن کیمپ میں اسرائیلی فوج کے چھاپے میں 6 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک شخص کی گزشتہ 2 ماہ میں خطرناک موت ہوئی ہے۔ رفح کے جنوبی حصے میں ان بھائیوں کے قتل نے یہودی آبادکاروں کو مشتعل کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یہ چھاپا منگل کی سپہر ایک پناہ گزین کیمپ میں مارا تھا، جو فلسطینی عسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کا اکثر ہدف رہا ہے۔ اس چھاپے کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے کی اطلاعات بھی ملی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر دہشت گردی کرنے والے ویڈیوز میں دھواں اڑتا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مطلوبہ شخص کا تعاقب کرتے ہوئے کندھے سے مار کرنے والے میزائل کا استعمال کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ مقامی مسلح جنگجوؤں نے ایمبولینس سے فوجیوں پر گولیاں چلائیں۔ اس کے علاوہ خبرساں ایجنسی کے مطابق بدھ کے روز بھی خطرناک جنگی لڑائی لڑی گئی۔ اسرائیلی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے تھے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ راکٹ حملہ یہودی آبادی تک نہیں پہنچ سکا اور یہ غزہ کی پٹی میں ہی جا گرا۔ حماس اور اسلامک جہاد کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد حماس کے عسکری گروہ بھی اس میں شامل رکھے تھے۔ حماس کے مسلح ونگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنے جنگجوؤں سے کہتے ہیں کہ اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کو جاری رکھیں اور ہمارے قبضہ گروپ کو خطرناک حد تک ہر جگہ کا مقابلہ کریں۔ جبکہ اسرائیلی فوج کے چھاپے میں فلسطینی شہریوں کی ہلاکت پر لملہ کے علاقے میں بھی فلسطینی شہریوں کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور خطرناک حد تک اسرائیلی فوج کو نقصان بھی پہنچانے کا بڑا حملہ بھی کیا گیا ہے۔